जब वापस अपनी लेक्चर की तरफ आते हैं, ये थोड़ा सा नेटवर्क का डिस्कनेक्शन रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे ले जाएं। अच्छा, कस्टमर सर्विस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कस्टमर सर्विस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही एक्टिविटी जो है आपके लॉजिस्टिक को भी सपोर्ट करता है और आपके कंपनी को जो है वो सपोर्ट करता है, और आपके कॉस्ट को कम करना, सही जगह तक पहुंचाना, सही टाइम पे और राइट कंडीशन में। तो लॉजिस्टिक और उसमें कस्टमर सर्विस की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केटिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केटिंग में कस्टमर सर्विस की अहमियत ज़्यादा है। और कस्टमर जो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि वो आपका बॉस ऑफ द मार्केट होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है कि आपके वही एफर्ट्स, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट डिमांड को बताएं कि फ्यूचर में कितने टाइम पीरियड के लिए ये चलेगा और उसकी कितनी पॉपुलैरिटी होगी, ठीक है, और कैसे उसको उसकी कोलैबोरेशन हम करेंगे, उसके लिए सप्लाई चेन पार्टनर्स देखेंगे, उसी डिमांड फोरकास्ट के हाथ में, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना और ओवरऑल इन्वेंट्री लेवल को बढ़ाना और उसकी एनहांसमेंट लाना, इसकी एफिशिएंसी करना। इसे एफिशिएंसी क्या कहलाता है? एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप कम चीजों से ज्यादा बेनिफिट्स लें। अब डिमांड फोरकास्टिंग लॉजिस्टिक में इसकी अहमियत भी ज्यादा है, और इसको हम एज अ चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि ये मैं आपको शॉर्ट पढ़ाने वाला हूँ। और डिमांड फोरकास्टिंग में हम ये भी देखते हैं कि आप देख लें कि आपके लिए कौन सी मटेरियल जो है कहाँ पर इंश्योर करना, उसको डिलीवर करना, उसके लिए राइट क्वांटिटीज देखना, उसके लिए कस्टमर सेटिस्फाई करना, और कोई हर्डल उसमें ना आए। तो ये कौन करता है? डिमांड फोरकास्टिंग में हम देखते हैं, और उसमें ये भी देखते हैं। और अब ये जरूरी क्यों है, अगर आप में से कोई पूछे कि डिमांड फोरकास्टिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसको पढ़ते हम क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं या अपने लिए ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो उसके लिए जो चीज़ बनाते हैं तो उसमें डिमांड फोरकास्टिंग की अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। और जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, या आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं, न्यू रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो उसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें आप ये भी देखते हैं कि स्टॉक आउट ऑप्शन ना हो और आपके पास ओवर स्टॉकिंग ना हो, और आप अपनी प्रोडक्शन लीड टाइम्स को जो है बढ़ाते हैं, या अपनी चीज़ को आप मिनिमाइज करते हैं, या उसमें जो है अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ाते हैं, या उसमें आप कस्टमर सर्विस को और भी इम्प्रूव बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग का होना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे काम करता है? अब अगर देख ले, सेल्स फोरकास्टिंग की बात करते हैं, तो सेल्स डेटा आपको कहाँ से मिलता है? जब आप पास्ट जितना भी आपके पास कंज्यूमर डिमांड होता है उसको डिटर्मिन करते हैं, उसके लिए फ्यूचर में आप जब इसको डिटर्मिन करते हैं तो वो देखते हैं। तो उसमें आप क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग भी करते हैं, क्वालिटेटिव भी करते हैं। अब क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, इसमें दो चीजें हैं जो आप जब डिमांड फोरकास्टिंग की बात करते हैं, तो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग जो है आप उसमें से हिस्टोरिकल सेल्स बताते हैं। हिस्टोरिकल सेल्स आपने उठा लिया और उसके हवाले से आपने देख लिया कि यार उसमें कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत है। जब आप क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या प्राइसिंग या अवेलेबिलिटी चेंज या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो चीज़ आप बताते हैं उस पर कर रहे हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिमांड फोरकास्टिंग मेथड में? ये क्वांटिटेटिव में आपने क्या उठा लिया? आपने सेल्स हिस्टोरिकल डेटा उठा लिया, उस पे आपने फिर डिसाइड करना कि क्या होना जरूरी है। उसमें से आपने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट, सेल्स रेवेन्यू फिगर आपने उठा ली है, और उस पर आपने एनालिसिस की और आपने डिसाइड किया। ठीक है, अब जब आप क्वालिटेटिव मेथड में आप देखते हैं तो उसमें आपने टेक्नोलॉजी, प्राइस, अवेलेबिलिटी, उसमें चेंजेस की जब आप चीजें उठाते हैं तो वो क्वालिटेटिव मेथड। अब उसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आप इसके पूरा चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बताने वाला हूँ उसके कुछ चीजें हैं जिसमें आप फॉर एग्जांपल कलेक्टिव ओपिनियन उठाते हैं, उसमें कस्टमर सर्वे मेथड उठाते हैं। और कलेक्टिव ओपिनियन क्या है कि उसमें आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी, सेल्स टीम के हवाले से आप हिस्टोरिकल डेटा उठाते हैं। और इसी तरह कस्टमर सर्वे मेथड क्या है कि उसमें से आप एक्सपेक्टेशन, उसके डिजायर और उससे नीड्स कस्टमर से उठाते हैं, और उसको एज अ यूजफुल टूल बनाते हैं, उससे वो फोरकास्ट करते हैं।
اب اس میں کچھ چیزیں جو ہے بیرومیٹرک میتھڈ جو ہے جس میں آپ اکنامک انڈیکیٹر اٹھاتے ہیں، تو بیرومیٹرک میتھڈ استعمال ہوتا ہے. اس طرح ایکسپرٹ اوپینین میتھڈ بھی ہوتا ہے. دو تین اور بھی ہیں جس میں آپ کے مارکیٹ ایکسپیریمنٹ میتھڈ ہیں، اسٹیٹسٹیکل میتھڈ پہلے میں نے بتا دیا. یہ ڈیمانڈ فور کاسٹنگ میں آتے ہیں. اچھا، اب اس کو فور کاسٹ کیسے کرتے ہیں؟ اب میں نے تو امپورٹنس والی چیزیں بتائی. اچھا، اب پہلے تو ڈیٹا کلیکٹ کیا. ڈیٹا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، پھر اس کو ویریبل کی شکل میں کہ یار کون سی چیز کا کہاں پر جو ہے رجحان جاتا ہے، ٹرینڈ جاتا ہے، کہاں پر اس کا امپیکٹ جاتا ہے، تو پھر اس کو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس ویریبلس کو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور پھر اس میں آپ کیا دیکھتے ہو کہ اس میں یہ پھر آپ ڈاکومنٹ سیلز بنانا، اس کی ٹرینڈ بنانا، تو یہ آپ اس میں دیکھتے ہیں. اس میں آپ بجٹ کو ڈیسائیڈ کرنا، پرچیز الوکیٹ اس کو اکارڈنگلی کرنا. ٹھیک ہے، اس میں آپ فلو اسپیس یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا آپ کا ایک ڈیمانڈ فورکاسٹنگ میتھڈ ہے جو آپ کر لیتے ہو. اس سے جو ڈیٹا اخذ ہوتا ہے، پھر اس کے حساب سے آپ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ یار اتنا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے. تو یہ پھر انشاءاللہ ہم ایک چیپٹر میں پڑھیں گے اس کو آگے. تب تک آپ صرف یہ جانیں کہ ڈیمانڈ فورکاسٹنگ ہے کیا چیز. میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. ڈیمانڈ فورکاسٹنگ جو ہے ایک اسینشیل کمپوننٹ ہے سپلائی چین کا. اگر اس کی بجائے آپ جو ہے آپ اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ پلاننگ کرتے ہیں، پریڈکٹ کرتے ہیں ڈیمانڈ مٹیریل کو، تاکہ آپ صحیح طریقے سے اس کو انشور کیا جائے، رائٹ پروڈکٹس، رائٹ کوانٹٹیز، اور کسٹمر کو سیٹسفائی کیا جائے وداؤٹ کریٹنگ اپنے لیے سر اس کے لیے سرپلس بنانا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی کوئی کوشچن ہو تو پھر آپ گروپ میں کر لیں، یا آپ کامنٹ سیکشن میں یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کرنے والے ہیں وہاں پہ کر لیں. یہ چیپٹر ابھی جلدی اپلوڈ ہوگا، باقی جو ہے وہ کل یا پرسوں اپلوڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے لیے اپلوڈ ہو جائیں گے. اب اس میں جو ہے فیسلٹی لوکیشن ڈیسیژن. اب جب آپ ریٹیل اسٹور کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 فیکٹر جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے لوکیشن. لوکیشن کو 3 مرتبہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ لوکیشن جب آپ کے پاس صحیح ہوگا تو وہ آپ کے لیے ایک سکسیس بناتا ہے، مطلب آپ کی آرگنائزیشن کو اور بھی آگے صحیح طریقے سے. اب اس میں لوکیشن 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 کا کیا مطلب ہے کہ آپ زیادہ تر چیزیں جو ہے لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ویئر ہاؤسنگ، پروڈکشن، اور آپ کو صحیح طریقے سے وہ جگہ پر لے جانا، کیونکہ یہ تینوں جگہ ہے، ویئر ہاؤسنگ، پروڈکشن فیسلٹیز، اور وہ ریٹیل اسٹور. تو یہ تینوں جگہ ہوگی نا، مطلب لوکیشن لوکیشن لوکیشن. تو اس کو صحیح طریقے سے مینٹین رکھنا اور اس کی کنفیگریشن کرنا، اور اس کے لیے آپ کا ملٹی نیشنل ٹریڈ ایگریمنٹ بنانا. تو یہ بھی اچھا. ملٹی نیشنل کمپنیز کیا ہے؟ جو آپ کی نیسلے ہیں یا آپ کی جو یونیلیور ہیں، تو جتنے بھی آپ کی ایک سے ایک ملک میں اگر وہ اس کی اپنی کمپنی ہے، وہ دوسرے ملک میں وہ آپریٹ کرتا ہے، تو وہ ملٹی نیشنل کمپنی. تو کیونکہ وہ آپ کے مختلف اس کے برانچز ہوتے ہیں یا وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو یہ ایک قسم کا جو ہے ایم این سیز کہلاتا ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ یا آپ وہاں پر کرتے ہیں، تو یہ ایم این سیز ہی کرتا ہے. اور یہ جو کمپنیز ہیں یہ آپ کی اکنامک بوم کے لیے کنٹری کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جو ایم این سیز ہوتی ہیں، کیونکہ یہ امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے. اور جتنے بھی آپ کی ایم این سیز کے ساتھ اگر آپ کا کوئی لنک بنتا ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی آپ کے ایم این سیز ہوتے ہیں وہ اسی لاجسٹک سسٹم اور اسی سپلائی چین کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو اس میں لوکیشن، ویئر ہاؤسنگ، اور پروڈکشن فیسلٹیز ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب اس میں انٹرنیشنل لاجسٹک کی جب بات کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ کی ایکٹیویٹیز وہ گڈس یا جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آپ اکراس نیشنل باؤنڈریز اس کو زیادہ ہو تو وہ زیادہ چیلنجنگ بھی ہوتا ہے ڈومیسٹک لاجسٹک کے حوالے سے. اگر آپ ڈومیسٹک لاجسٹک کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، ویراز جب آپ انٹرنیشنل لاجسٹک کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو چائنا کی بات کی تھی کہ چائنا سے جب آپ پروڈکٹ منگواتے ہیں تو کتنا ٹائم آپ کا لگ جاتا ہے. تو انٹرنیشنل لاجسٹک کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. اب انٹرنیشنل لاجسٹک ہے کیا چیز اور اس کو آپ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب انٹرنیشنل لاجسٹک کی اہمیت بھی زیادہ ہے کیونکہ آپ جب چیز پاکستان میں نہیں ملتا تو آپ باہر سے منگواتے ہیں. تو کوئی چیز آپ فلو آف پروڈکٹ جو ہے آپ کی
گڈس اور پروڈکٹ جو ہیں تو وہ آپ کسٹمر پرچیز کرتا ہے جو آپ کے اکراس ون انٹرنیشنل بارڈر ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنل لاجسٹک میں آ جاتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ اور بھی دیکھ لیں وین دا فلو آف گڈس اور پروڈکٹس جو ہے آپ کا انٹرنیشنل بارڈر سے وہ آپ پلاننگ کرتے ہیں اس کے لیے آپ وہ وہاں سے آپ خریدتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا انٹرنیشنل لاجسٹک میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل لاجسٹک میں کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں جس میں آپ کی کمپنیز کی سپلائی چین اکراس ایٹ لیسٹ ون انٹرنیشنل بارڈر ہوتے ہیں تو وہ آپ کا انٹرنیشنل لاجسٹک میں آ جاتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو جتنے بھی چیزیں جب آپ باہر سے منگواتے ہیں چائنا سے دبئی سے ساؤتھ افریقہ سے نیو یارک سے جو بھی ہیں تو اس کے لیے انٹرنیشنل سپلائی چین وہ بناتے ہیں. تو انٹرنیشنل سپلائی چین بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور انٹرنیشنل لاجسٹک کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ جو بھی ایکسچینج کرتے ہیں اکراس بارڈر ٹرانسپورٹ تو وہ انٹرنیشنل لاجسٹک میں آ جاتا ہے اور انٹرنیشنل سپلائی چین میں ہی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی کوشچن ہے تو آپ پھر بعد میں کر سکتے ہیں. اچھا اس میں پھر انوینٹری مینجمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو انوینٹری مینجمنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. انوینٹری مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹاک کو مینٹین رکھیں یا گڈس کو مینٹین رکھے ریسیل پرپز کے لیے اس کو آپ سپورٹ بنائیں اس کو سپورٹ کرنا پھر اس کے سینڈنگ پروسیس کو سپورٹ کرنا تو اس کو اپنے ساتھ رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کے ریٹ ریلیونٹ کاسٹ کو دیکھتے ہیں اس کو کاسٹ آف کیرنگ کو دیکھتے ہیں اس کی ہولڈنگ کاسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے اس کی جو ہے کاسٹ آف آرڈرنگ پروڈکٹ اور اس میں جو ہے پھر آپ اس کو کاسٹ کو جب آپ آؤٹ کرتے ہیں تو کتنا کاسٹ تو یہ انوینٹری مینجمنٹ کہیں کہا ہوتا ہے کہ کیسے آپ ایک چیز کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کو اچھا اب انوینٹری مینجمنٹ آپ کیوں پڑھتے ہیں آپ اس کو لاجسٹک کے حوالے سے کیوں پڑھتے ہیں اس کو کیونکہ آپ زیادہ تر کام ہمارا اسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے انوینٹری مینجمنٹ کے ساتھ. اور انوینٹری مینجمنٹ کیونکہ آپ کے کوئی بھی سسٹمیٹک اپروچ جس میں آپ سورسنگ کرنا سارٹنگ کرنا سیلنگ انوینٹری مطلب آپ را مٹیریل کی جب بات کرتے ہیں فنش گڈس کی بات کرتے ہیں تو یہ اسٹاک کو رائٹ لیول پہ اور رائٹ پلیس پہ اور رائٹ ٹائم پہ کرنا تو یہ بھی انوینٹری مینجمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے. اب انوینٹری مینجمنٹ میں آپ کی کوئی بھی چیز مطلب آرڈرنگ سارٹنگ یوزنگ سیلنگ کرنی انوینٹری اور جو بھی ہیں آپ کا را مٹیریل سے لے کر کاسٹ آف کیرنگ اور جتنا بھی ہے آپ کا فنش گڈس تک تو یہ سارا کے سارا انوینٹری مینجمنٹ میں شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں مٹیریل ہینڈلنگ آپ کے شارٹ ڈسٹینس موومنٹ مطلب آپ کا پلانٹ یا ویئر ہاؤس کے درمیان جو بھی کام ہوتا ہے مطلب آپ کو تو وہ مٹیریل ہینڈلنگ میں آتے ہیں جو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ایک چیز کو لے پلانٹ ویئر ہاؤس کے درمیان جو بھی آپ کا شارٹ ڈسٹینس ہوگا موومنٹ آف پروڈکٹس کا وہ مٹیریل ہینڈلنگ میں اس شامل ہوگا. تو اس میں آپ میں نے مثال یہاں پہ دیا ہے کہ پلانٹ اور ویئر ہاؤس کے درمیان جو بھی ہیں اس کو آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موومنٹ کرتے ہیں تو وہ مٹیریل ہینڈلنگ میں شمار کیا جاتا ہے. اب اس میں جو ہے آرڈر مینجمنٹ کا بھی لاجسٹک کے ساتھ اہمیت ہے اور اس کو ہم پڑھتے ہیں. آرڈر مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیسے کس ٹائم پہ آرڈر آیا کسٹمر نے کیا اور کیسے ریسیو ہوا اور اس کو جو ہے کیسے آپ نے فیڈ بیک دینا ہے. اب آرڈر مینجمنٹ لاجسٹک میں کیوں ضروری ہے. اب سپلائی چین اور لاجسٹک میں نے بتایا تھا کہ لاجسٹک از اے پارٹ آف سپلائی چین مینجمنٹ. تو آرڈر مینجمنٹ لاجسٹک میں اس کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا اس کی امپورٹینس دیکھتے ہیں. امپورٹینس تو اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسٹمر آرڈر کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم کہ ریئل ٹائم میں نے بتایا تھا کہ ریئل ٹائم کا ایک چیز ہونا ضروری ہے کہ ریئل ٹائم پہ آپ وہ کریں اور اسی طرح جو ہے آپ اس کو ریسیو کرنا آرڈر کو ریسیو کرنا اس کو پھر اسی طریقے سے فیڈ بیک دینا یہ بھی آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے. اب آرڈر مینجمنٹ میں آپ دیکھ میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ کے 3PL 4PL کا بھی ہونا ضروری ہے. جب ایک پروڈکٹ کو آپ وہاں تک نہیں لے جا سکتے تو اس کے لیے آپ 3PL 4PL کو اپنے ساتھ شمار کر. اب آرڈر پروسیسنگ میں جو ہے آپ کا جو بھی فلو فارم آف آرڈر ہوتا ہے ٹو ڈیلیوری تو آرڈر مینجمنٹ میں وہ شامل ہوتا ہے جس میں آپ کا ریٹیل آرڈر فلفلمنٹ اور جتنی بھی ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں. اور اس میں آپ کا انفارمیشن کہاں سے لینا اس میں آپ کی آرڈر آف انوینٹری کیا ہے یہ سارا کے سارا
آرڈر مینجمنٹ میں شمار کیا جاتا ہے. اب پیکنگ جو ہے اس کی اہمیت بھی یا پیکجنگ. اب پیکجنگ کیونکہ لاجسٹک میں یا سپلائی چین میں اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے کیونکہ کنزیومر کے لیے پیکجنگ بنانا لاجسٹک جو انڈسٹریل پیکجنگ کرتا ہے اس کو پروٹیکٹیو بنانے کے لیے یہ سارا کا سارا کیا ہے, یہ پیکجنگ کا ہی کام ہے. اب لاجسٹک میں پیکجنگ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ اہمیت اس لیے ہے کہ آپ کوآرڈینیشن سسٹم بنانا, وہ کوآرڈینیشن سسٹم بنانا اور اس کی جو ہے آپ گڈس کو سیف بنانا, سیکیور بنانا, ایفیشینٹ بنانا, افیکٹو ہینڈلنگ بنانا, ٹرانسپورٹ, ڈسٹریبیوشن, اسٹوریج, یہ ساری چیزیں بنانا اور اس کو پھر کنزمپشن یا اس کو ریکوری یا ری یوز اور ڈسپوزل کمبائن کرنا, یہ سارا کا سارا جو ہے لاجسٹک میں شمار ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو اسموتھ بنانا, اس کی ٹریول یا ڈسٹریبیوشن ہب جب اس کو کرتے ہیں تو وہ اس کو صحیح طریقے سے بنا, اور اس کے لیے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ بنانا ہے جس میں آپ نے پروسیس, اسٹرکچر اور اس ساری چیزوں کو آپ نے لنک کیا ہو ہولسٹک اسٹرکچر میں, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ مٹیریل ہینڈلنگ, ویئر ہاؤسنگ ایکٹیویٹیز صحیح طریقے سے وہ فنکشن کر رہی ہیں, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں نے یہ بھی دیکھ باکسز, کریٹس کس طرح بنا, تو یہ سارا پیکیجنگ کا ہی کام. اچھا, پروکیورمنٹ. پروکیورمنٹ از آلسو نیسیسری کیونکہ جب آپ پروکیورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے را مٹیریلس, کمپوننٹس, پارٹس اور جتنی بھی سپلائز جو ہیں وہ آپ آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن آپ کو لاتے ہیں تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کمپنیز کے آپریشنس کو. تو پروکیورمنٹ جو ہے آپ کا ڈائریکٹ آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن, مطلب کوئی لنک ہوگا جس کو اسٹریٹجک امپورٹنٹ بنانے کے لیے یا اس کو امپورٹنٹ بنانے کے لیے آپ سپلائی چین کی اہمیت نہ دیں اور اس کو پاپولر بنانے مطلب مشہور بنانے کے لیے آپ کرتے ہو. پروکیورمنٹ آپ کا مطلب یہی ہے کہ آپ را مٹیریل کہاں سے لیتے ہیں, آپ اپنے پارٹس کہاں سے لیتے ہیں اور آپ کیسے اس کو لاتے ہیں فرام آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن اپنی کمپنیز کے آپریشن میں, وہ کہاں سے آپ لاتے ہیں. تو ہر کمپنی کا, ہر آرگنائزیشن کا پروکیورمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو اپنے را مٹیریلس یا کوئی بھی چیز, کوئی بھی فیبریکیشن پارٹس کہاں سے لاتے ہیں, تو وہ پروکیورمنٹ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو پروکیورمنٹ از آلسو ون آف دا stagnant یا important part of logistic یا supply chain management. اب آتے ہیں تھوڑا سا ریورس. اچھا, ریورس لاجسٹک کے حوالے سے میں نے ایک پیپر بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہے, کوشش کریں گے کہ ریورس لاجسٹک کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں. نیکسٹ تھرڈ سیشن میں تھرڈ لنک شیئر کرنے والا ہوں, اس میں ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ریورس لاجسٹک کے ہیں کیا چیز, مطلب پروڈکٹس جو ریٹرن ہوں گے بیکاز آف ویریس ریزن, اور اس میں آپ کے پروڈکٹ ریکال آ جاتے ہیں, پروڈکٹ ڈیمیج یا لیک آف ڈیمانڈ ہے یا کسٹمر کی ڈسسیٹسفیکشن ہے, تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں دیز آر ایسوسیٹڈ وتھ واٹ, ریورس لاجسٹک. اور یہ کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے جتنے بھی ریٹرن پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی اسمال کوانٹٹیز میں ہوتے ہیں, اور میں موو آؤٹ سائڈ فارورڈ ڈسٹریبیوشن, مطلب اس کو آپ فارورڈ یا آؤٹ سائڈ فارورڈ ڈسٹریبیوشن چینل میں اس کو ڈالتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے منیمم اماؤنٹ میں ہوتے ہیں, آپ کی میکسیمم اماؤنٹ میں نہیں ہوتے, تو اس کو آپ انہانس کرنے کے لیے ریورس. اب ریورس لاجسٹک کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو وٹ از ریورس لاجسٹک اور اس کو ہم کیوں پڑھتے ہیں. ریورس لاجسٹک چونکہ آپ کے وہی جتنے بھی آپ کے آپریشنز ہیں جو آپ کا ری یوز آف پروڈکٹس اور مٹیریلس کے حوالے سے ہوتے ہیں, جو آپ موومنٹ آف گڈس from their typical final destination for the purpose of capturing value or proper disposal. تو یہ کیا ہے, ریورس لاجسٹک میں شمار کیا جاتا ہے. اب ریورس لاجسٹک میں ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی فارورڈ لاجسٹک کیا ہے. فارورڈ میں آپ نے را مٹیریل, پھر پارٹ فیبریکیشن, پھر ماڈیول سکسیسفلی بنا, پھر پارٹ اسمبلی اور انوینٹری اور کسٹمر تک. لیکن جب آپ واپس کرتے ہیں ریورس لاجسٹک میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کسٹمر سے ری یوز پہ لانا, پھر کوئی چیز ہے تو اس پہ ریپیئر کرنا, ری مینوفیکچرنگ کرنا, پارٹ فیبریکیشن کو دیکھنا, واپس را مٹیریل کی طرف جانا, تو یہ ریورس لاجسٹک. فارورڈ میں کیا آتا ہے کہ پارٹ فیبریکیشن, ماڈیول اور اس طرح پارٹس اسمبلی اور انوینٹری, اور اس کے بعد جو ہے کسٹمر. لیکن جب آپ ریورس لاجسٹک کی بات کرتے ہیں تو ری یوز, ریپیئر یا کوئی بھی ری مینوفیکچرنگ کرنا, یا اس طرح بھی ہو سکتے ہیں اگر ریویوز کی بات کریں واپس بیٹری پہ جائے اور واپس کسٹمر. لیکن اگر کسٹمر کی کوئی وہ بھی ہے, اگر کوئی ریپیئرنگ کا کام ہے تو واپس آئے گا ریپیئر کی طرف,
पार्ट असेंबली में जाएगा, वापस इन्वेंट्री और कस्टमर तक ले जाएगा। अगर इस तरह भी नहीं है, रीमैन्युफैक्चरिंग करना तो उसमें बड़ा मसला है, तो मैंने रीमैन्युफैक्चरिंग उसको मॉड्यूल सब असेंबली में डालना और उसको पार्ट्स असेंबली में डालना, फिर उसको इन्वेंट्री में लाना, फिर उसको वापस कस्टमर तक ले जाना। अगर इससे भी बड़ा मसला है तो आप पार्ट फैब्रिकेशन की तरफ लाओ, उसको पार्ट फैब्रिकेशन में डालो, सब मॉड्यूल जो है सब असेंबली मॉड्यूल में डालो, फिर पार्ट असेंबली में डालो, फिर उसको इन्वेंट्री में और फाइनल कस्टमर तक ले जाऊँ। तो ये कुछ फॉरवर्ड और रिवर्स लॉजिस्टिक में है, हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर इस तरह भी हो सकता है, या रिटर्न ऑफ अनसोल्ड गुड्स बाय डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, कोई वो मसला है, इस तरह भी हो सकता है। या रीयूज ऑफ पैकेजिंग कोई मसला है, या रिफर्बिश ऑफ गुड्स है, रिफर्बिशमेंट ऑफ गुड्स है, इस तरह कुछ है। या रिपेयर या मेंटेनेंस है, कोई गारंटी एग्रीमेंट्स है इस तरह। या रीमैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं क्योंकि आपको रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव आइटम्स हैं। या इस तरह कुछ और है कि सेलिंग ऑफ गुड्स जो है आपको सेकेंडरी मार्केट से रिस्पांस नहीं आ रहा, तो वो स्टॉकिंग है तो उसको वापस लाना। या रिसाइकलिंग है कि आपके इन अप्लाई गुड्स हैं तो उसको रिसाइकल करना। तो ये क्या है कि आप रिवर्स लॉजिस्टिक में इन चीज़ों को डालते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ कि यार आपकी कोई चीज़ खराब है तो कस्टमर से वापस करना, या आपकी अनसोल्ड आइटम्स हैं, गुड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर से वापस किए हैं, या रीयूज ऑफ पैकेजिंग है, पैकेजिंग चेंज करना, या आपके रिफर्बिशमेंट ऑफ गुड्स है, या इस तरह जो है आपकी रिपेयरमेंट या कोई और गारंटी पॉलिसी है उसको वापस करना, या रीमैन्युफैक्चरिंग करना जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं, या इस तरह कोई और रिस्पॉन्स है और स्टॉकिंग का उसको वापस लाना, या रिसाइकलिंग जो है। तो ये सारा के सारा रिवर्स लॉजिस्टिक में इसको शुमार किया जाता है। और उसको एनहांस करना, उसको गुड ब्रांड इमेज बनाना, तो ये रिवर्स लॉजिस्टिक इसलिए जरूरी कि आप कस्टमर को रिटेन कर सकें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आप रिवर्स लॉजिस्टिक करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रख ले कि हम आगे थर्ड सेशन में पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आपको क्वेश्चन है तो मैंने बता दिया कि यूट्यूब चैनल पर कर ले, या आप मुझसे ग्रुप में आप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या अनदर एरिया, वेयर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट रेफर्स टू। अब ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एक तो ट्रांसपोर्टेशन का बताइए, और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि द मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज, वही जो फ्लो ऑफ गुड्स है तो वही उसकी मैनेजमेंट का, ठीक है। तो उसमें आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका 50% ऑफ फॉर्म जो है टोटल लॉजिस्टिक जो है उसमें शामिल है, और आपका मोस्टली जो कॉस्टली है इसी में है। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में आपका ज़्यादातर कॉस्ट बन जाता है, तो उसको एनहांस करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का ही वो करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द की एलिमेंट। इसको आगे हम पढ़ेंगे, ये एक चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप सिर्फ यही समझे। वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट को पहले भी हमने डिस्कस किया कि आप एक टाइम पीरियड के लिए जब चीज़ों को वहाँ पर स्टोर करते हैं और आप इसको देखते हैं, तो आप वेयर हाउसिंग रोल जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंडक्टिव लॉजिस्टिक में। और इसको हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, लेकिन आप इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे किसी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में, या इसके वेयर हाउसिंग का अपना ही एक चैप्टर है। अच्छा, अब इसकी जो है कैरियर क्या है, जॉब मार्केट क्या है लॉजिस्टिशियंस की, और इसको हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब आप आपके पास एमबीए है या कोई भी बीबीए डिग्री है जो भी है, तो आप उसमें लॉजिस्टिक जो है सप्लाई चेन में एज एनालिस्ट, कंसल्टेंट, कस्टमर सर्विस मैनेजर या कोई भी सुपरवाइजर आप बन सकते हैं। तो उसमें आप इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजर या सॉफ्टवेयर मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, वेयरहाउस जो भी है, इसकी जो है कैरियर्स है। और उसमें आपके मुख्तलिफ कैरियर पार्ट है जिसमें आपके जो है आप देख सकते हैं उसमें ये चीज़ें आप क्योंकि एक कैरियर के बारे में आप ज़्यादा जानकारी हो, क्योंकि मेडिकल फील्ड में फिर उसमें लॉजिस्टिक का, लॉजिस्टिशियन का क्या अहमियत है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने हॉस्पिटल में इसके जिक्र कर सकते हैं कि लॉजिस्टिक का क्या अहमियत है और उसको कैसे हम इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो ये फिर आप लोग ज़्यादा जान सकें। अच्छा, थर्ड सेशन में मैं आप लोगों के साथ एक पेपर डिस्कस करने वाला हूँ रिवर्स लॉजिस्टिक के हवाले से। तब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, उसको आप देख भी लें। और ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा क्योंकि कल हम जो है क्लास नहीं ले सकते, मेरी एक ज़रूरी काम है, और ज़रूरी काम के हवाले से मैं जा रहा हूँ। तो क्या है कि ये मैंने आप लोग के लिए रिकॉर्ड किया है, कोई मसला हो तो आप ग्रुप में भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।
थर्ड सेशन में हम पेपर को डिस्कस करेंगे.